ماں مجھے اچھی طرح تیار کرنا، ماں مجھے آج اچھی طرح تیار کرنا، آج میرا آخری دن ہے۔ تمہیں ستایا، تمہیں رلایا، بہت دکھ دیے تم کو، ماں مجھے معاف کرنا، آج میرا آخری دن ہے۔ میں چلا، خدا حافظ، پھر ملیں گے جنت میں۔ میں چلا، خدا حافظ، پھر ملیں گے جنت میں۔ ماں آخری بار گلے سے لگانا، آج میرا آخری دن ہے۔ علی وقار، 16 دسمبر کا دن پاکستانی قوم کبھی نہیں بھولے گی۔ یہ وہ دن تھا جب سبز ہلالی پرچم معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا کہ دہشت گردوں نے قوم کے مستقبل پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ دن تھا کہ درندوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، باپوں سے ان کے لگتے جگر چھین لیے، بہنوں سے ان کے بھائی جدا کر دیے۔ یہ وہ دن تھا جب سرزمین پاک پر طلوع ہونے والا سورج بھی اشک بار ہو کر ڈوب گیا۔ اس بدبخت رات کے تارے بھی ماتم کرتے رہے اور شہید بچوں کے خون سے لت پت پشاور کی زمین کی سرخی چاند تک جا پہنچی۔ پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے، پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے، کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے۔ علی وقار، 16 دسمبر کو دہشت گردوں کا یہ گمان تھا کہ وہ اس بے رحمانہ کارروائی سے ہمارے حوصلے پست کر دیں گے، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتے ہیں، جو جڑ سے جبر مٹاتے ہیں، ظالم کو مار بھگاتے ہیں۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم ٹینک سے کب گھبراتے ہیں، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ علی وقار، آرمی پبلک اسکول کے بچوں اور اساتذہ کرام کی قربانیوں نے پاکستان کو ایک نئی زندگی دی۔ میں ان بچوں کو قوم کا محسن سمجھتی ہوں۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم بے بس اور سیاستدان ہوش اقتدار کی لت میں بہت آگے نکل جاتے اور خدا نخواستہ کوئی راستہ نہ رہتا۔ میں آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی کو بھی سلام پیش کرتی ہوں، جنہیں ایس ایس جی کمانڈوز دہشت گردوں سے بچا لائے، لیکن وہ پھر بھی معصوم بچوں کو بچانے اسکول کے انتظامیہ بلاک میں چلی گئی، جہاں وہ شہید ہو گئی۔ اے پی ایس سانحے میں جو معصوم بچے شہید ہوئے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ و جاوید ہیں۔ خداوند کریم کا بھی ارشاد ہے، اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے یہ ارشاد کیا ہوگا۔ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ صدر علی وقار، اس سانحے نے قوم کے دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دے کر ملک کا امن و سکون حاصل کر لیا، اور یہ قوم آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ علی وقار، جہاں یہ دن 16 دسمبر کے ایک عالمناک حادثے کی یاد لے کر آیا، وہیں یہ 150 ماؤں کو سلام پیش کرنے کا بھی دن ہے جن کی گودیں سونی ہو گئی۔ علی وقار، سلام ان ماؤں کو جن کے جگر کے ٹکڑے خون میں نہا کر گھر آئے۔ علی وقار، سلام ان ماؤں کو جن کے جگر لاڈلوں کے کلیجے چھلنی ہو گئے، جو اپنے شہید بچوں کے خون سے لت پت خون سے لتھڑی ہوئی وردیاں اور کتابیں ابھی تک اپنے سینوں سے لگائی بیٹھی ہیں، کیونکہ اس میں سے انہیں اپنے لگتے جگر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تذکرہ علم پر نسل بو جہل کا، تذکرہ علم پر نسل بو جہل کا، کیسا صفاق و خونی حملہ ہوا۔ آسمان دیکھتا رہ گیا ماجرا، آسمان دیکھتا رہ گیا ماجرا، چاروں جانب تھی بس گولیوں کی صدا، قتل کر دی معصومیت بے گناہ، کربلا تا پشاور یزیدی سپا،
کربلا تا پشاور یزیدی سپاہ، خون میں بچوں نے کیا جب وضو، خون میں بچوں نے کیا جب وضو، پیشے عرض وطن مائیں ہے سرخ رو، بربرت ہوئی وہ خدا کی پناہ، کربلا تا پشاور وہ یزیدی سپاہ، کربلا تا پشاور وہ یزیدی سپاہ۔ علی وقار، ملک پاکستان میں 2008 سے سزائے موت پر پابندی تھی، اس لیے جرائم پیشہ اور دہشت گرد اس چھوٹ سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ APS سالہ کے دوسرے روز وزیر اعظم پاکستان نے سزائے موت سے پابندی ہٹا دی اور اب تک سینکڑوں دہشت گردوں کو تخت دار پر لٹکایا جا چکا ہے۔ یہ سارے اقدامات حکومت پاکستان کو سانحہ پشاور کے بعد اٹھانے پڑے۔ ہم نے اپنا حاکم ان ضمیر فروشوں کو بنا ڈالا ہے جو جبر کے ایوانوں سے لے کر ظلم کی کمین گاہوں تک یہ نہیں سوچتے کہ مائیں بچے پیدا اس لیے نہیں کرتی کہ ان کی ننھی ننھی قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھ سکے۔ باپ اپنا نور نظر جواں اس لیے نہیں کرتا کہ ضعیفی میں اپنے بچے کا نامعلوم قاتل ڈھونڈتا پھرے۔ اس آخری شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ اے ہواؤں سنو سر جھکائے ہوئے، اے ہواؤں سنو سر جھکائے ہوئے، سسکیاں مت بھرو تار کر دو ردائیں، بہار سبھی نوچ لو بین کرتی رہو، بہار سبھی نوچ لو بین کرتی رہو، آؤ ماتم کرو آج بیٹے مرے، علم کی کھوج میں سوئے مقتل چلے، علم کی کھوج میں سوئے مقتل چلے، ان کو رخصت کرو اے ہواؤں سنو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔